اور جہاں ہمارے یہ سبھی ساتھی جو ہے کھڑے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ میڈیا کو جو ہے وہ ایڈریس کریں اور جلد سے جلد جموں کشمیر کے اندر پنچایتی راج چناؤ جو ہیں وہ کروائے جائیں، کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہو کہ جموں کشمیر کے اندر جب سے پنچایتیں جو ہیں وہ ڈیزالو ہوئی ہیں 9 جنوری 2024 سے، اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملیٹنسی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اس کا ریزن صرف ایک ہی ہے کہ پنچایتیں ڈیزالو ہونے کے بعد جموں کشمیر ایڈمنسٹریشن کے پاس اور جموں کشمیر پولیس کے پاس گاؤں کی بات سنانے کے لیے، گاؤں کی باتیں ایڈمنسٹریشن تک پہنچانے کے لیے یا پولیس تک پہنچانے کے لیے کوئی شخص آج کی تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ میری پردھان منتری جی سے اپیل ہے، وزیر اعظم ہند نریندر بھائی مودی صاحب سے اپیل ہے، وزیر داخلہ امت شاہ صاحب سے اپیل ہے، اور جموں کشمیر کے چنے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ صاحب سے بھی اپیل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے اندر حالات ٹھیک ہوں، سازگار ہوں، اور جموں کشمیر کے اندر لوگ امن اور چین سے رہ پائیں، تو جلد سے جلد پنچایتی چناؤ جو ہیں وہ اناؤنس کیے جائیں۔ آپ کو ہر ایک محلے میں چنا ہوا نمائندہ ملے گا پنچ صاحبان، آپ کو ہر ایک پنچایت میں چنا ہوا نمائندہ ملے گا سرپنچ صاحب، آپ کو ہر ایک بلاک میں چنا ہوا BDC ملے گا۔ اور جب یہ انسٹیٹیوشن اتنا بڑا ہے، تقریباً 40,000 چنے ہوئے نمائندے آپ کو ملیں گے، تو ملیٹنسی جو ہے ختم ہونے کا ایک بہت اچھا راستہ جو ہے آپ کو مل جائے گا۔ میری ایک بار پھر سے آپ سے گزارش ہے، وزیر اعظم ہند نریندر بھائی مودی صاحب سے، وزیر داخلہ امت شاہ صاحب سے، اور ہمارے چنے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ صاحب سے، کیونکہ اس وقت ریاست نہیں ہے، یونین ٹیریٹری ہے، اس لیے میں گورنمنٹ آف انڈیا کا بھی نام لے رہا ہوں اور یونین ٹیریٹری کے چنے ہوئے چیف منسٹر ہمارے وزیر اعلیٰ ان کا بھی نام لے رہا ہوں، کیونکہ اس وقت نہ تو ہم لوگ 100% چناؤ کروانے کے لیے وزیر اعلیٰ صرف ذمہ دار ہیں، اور نہ ہی کیندر سرکار، کیونکہ پاور سینٹر جو ہیں جموں کشمیر کے اندر 2 بنے ہوئے ہیں۔ ایک پاور سینٹر ہمارا راج بھون اور دوسرا پاور سینٹر جو ہے چیف منسٹر صاحب کا چیمبر۔ راج بھون کا چیمبر جو ہے وہ دہلی سے مانیٹر کیا جاتا ہے، اور چیف منسٹر صاحب کا چیمبر جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب خود مانیٹر کرتے ہیں۔ تو اس لیے میری اپیل ہے آپ سے کہ کم سے کم لوگوں کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کے کاروبار کو دیکھتے ہوئے، اور اس قتل و غارت کو دیکھتے ہوئے یہ بند ہو قتل و غارت، اور لوگوں کے کاروبار جو ہیں وہ اچھے چلیں۔ آج پورے شری نگر کی روڈیں جو ہیں وہ خالی پڑی ہیں، ہوٹل جو ہیں وہ خالی پڑے ہیں، اور جتنے بھی ٹرانسپورٹر ہیں ان کا دھندا جو ہے وہ بالکل بند پڑا ہوا ہے۔ آج ٹورسٹ کشمیر میں نہیں آ رہا ہے، کتنی ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط ہو رہی ہیں، لیکن میری پھر سے بطور پریزیڈنٹ آل جموں اینڈ کشمیر پنچایت کانفرنس میں انل شرما آپ سے سیدھی اور سٹیک اپیل کر رہا ہوں کہ جیسے ہی آپ پنچایتی چناؤ کروائیں گے جموں کشمیر کے اندر، جلد سے جلد آپ دیکھیے گا کہ آپ کو انپٹس بھی آنا زیادہ شروع ہو جائیں گے، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے اور یہ پائیں گے گراؤنڈ پہ کہ ملیٹنسی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے پاس ہر ایک گاؤں میں چنا ہوا نمائندہ ہوگا، آپ کے پاس ہر ایک پنچایت میں چنا ہوا نمائندہ ہوگا، آپ کے پاس بلاک سمیتی میں چنا ہوا نمائندہ ہوگا، اور آج لوگوں کے کام کاج ڈیولپمنٹ ورکس جو ہیں وہ بھی بند پڑے ہوئے ہیں۔ اب ان کی ذمہ داری کون لے گا؟ آج کی تاریخ میں ہمارے پاس 90 ودھائک جموں کشمیر میں ہیں، اور 90 ودھائک ایک طرف، 5 لوک سبھا ممبر ایک طرف، اور دوسری طرف اگر ہم لوگ بات کریں پنچایتی راج انسٹیٹیوشن کے الیکشن اگر آپ جلد سے جلد کرواتے ہو تو آپ کو چنے ہوئے 40,000 نمائندے ملیں گے۔ اب 40,000 نمائندے زیادہ گراؤنڈ پہ کام کریں گے، جہاں آپ کے 100 کے قریب جو نمائندے ہیں بہت زیادہ کام کریں گے۔ اس چیز پہ آپ کو دھیان دینا ہوگا، اگر آپ دھیان نہیں دیں گے یہ نقصانات پورے جموں کشمیر کی عوام کو بھگتنے پڑیں گے۔ ہاں، جو دہلی میں بیٹھے ہیں ان کو تو نہیں ہی بھگتنے پڑیں گے،
جو سیکیورٹی زون میں بیٹھے ہیں ان کو تو نہیں بھگتنے پڑیں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ عام جنتا جو ہے پورے ہندوستان کی، پورے بھارت کی اور ہمارے جموں کشمیر کی عوام جو ہے یہ نقصانات جو